السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے رکوع میں اور اس رکوع میں عفق کے واقعے کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت عائشہ کی برات کا جو مسئلہ تھا، ان کی پاک دامنی کا جو مسئلہ تھا، وہ پیچھے گزر چکا۔ اس معاملے میں مسلمانوں کو کیا رویہ رکھنا چاہیے تھا، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب اس طرح کی باتیں یا اس طرح کی چیزیں کانوں میں پڑیں تو ایک مسلمان کو کیا رویہ رکھنا چاہیے، ایک مسلمان کو کیا اس کا رد عمل دینا چاہیے، اس کی بھی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ اب آگے جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اسی واقعے سے متعلق ایک اور چیز کا تذکرہ ہے۔ یہ تذکرہ خاص طور سے اس لیے ہے، یا اس کو خاص طور سے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تاکہ ایک مسلمان اس کو دیکھے، دیکھ کر کے اپنی اخلاقی حالت کو اور بلند کرے۔ انسان کی اخلاقی حالت اس کی طبیعت کے تقاضے کے مطابق نہ ہو، بلکہ اس کی اخلاقی حالت اس کی طبیعت کے تقاضوں سے بھی بلند ہو۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ انسان کی اخلاقی حالت اللہ کی صفات سے میل کھانے لگے، یعنی اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کے جو طریقہ ہے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا، اس طرح کا معاملہ ہو جائے۔ یعنی انسان کا تزکیہ ہو کر کے، انسان کے نفس کی پاکی ہو کر کے انسان اس مرتبے پر پہنچ جائے کہ جہاں پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے بالکل قریب تر ہو جائے۔ قرآن کے اندر، یہ حدیث کے اندر اس کی ترغیب بھی آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ تم لوگ اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق کی طرح بناؤ۔ اللہ کے اخلاق کی طرح بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں اسی طریقے کا معاملہ تم بھی کرو۔ اس آیت کے اندر خاص طور سے اسی چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان کا معاملہ، انسان کا رویہ اس کی طبیعت سے بلند ہونا چاہیے۔ طبیعت سے جتنا زیادہ بلند انسان کا اخلاق ہوگا، وہ انسان اتنی ہی زیادہ بلند منزلیں طے کرے گا۔ فرمایا کہ وَلَا يَأْتِ لَأُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ، اور قسم نہ کھائیں تم میں سے فضل والے، بڑے مرتبے والے، وسعتی اور کشادگی والے، ایوتو یہ کہ وہ دیں، اولی القربہ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مہاجرین کو اللہ کے راستے میں، والیعفو والیصفحوا چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم لوگ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پیچھے جو عفق کا واقعہ گزرا ہے، اس واقعے کے اندر ایک بات کا تذکرہ آیا تھا کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والے میں زیادہ تر منافقین تھے، لیکن کچھ نیک مسلمان بھی تھے، کچھ سچے اور پکے مسلمان بھی تھے جو ان کے بہکاوے میں آ کر کے اس میں شریک ہو گئے تھے، الزام لگانے میں، بہکاوے میں آ کر کے شریک ہو گئے تھے۔ بعد میں جب قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئی، برات کی جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول بھی کر لیا اور بات ختم ہو گئی۔ لیکن انسان تو انسان ہوتا ہے، توبہ کرنے کے بعد بھی، معافی مانگنے کے بعد بھی طبیعت پر کچھ نہ کچھ اثر تو باقی رہ ہی جاتا ہے۔ بالکلیہ اثر نہیں ختم ہوتا ہے، مکمل طور پر اثر نہیں ختم ہوتا ہے۔ اگر کوئی بڑا حادثہ ہوا ہو، کوئی بڑا معاملہ ہوا ہو، تو جس کی طرف سے وہ معاملہ ہوتا ہے وہ معافی مانگ بھی لے تب بھی طبیعت پر اثر رہتا ہے۔ دشمنی تو ختم ہو جاتی ہے معافی مانگ لینے کی وجہ سے، دشمنی ختم ہو جاتی ہے توبہ کر لینے کی وجہ سے۔ دل کے اندر جو حسد اور جلن والی کیفیت ہوتی ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایک گرہ جو دل میں پڑ جاتی ہے وہ باقی رہتی ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ عشق کے معاملے میں ایک نام آیا تھا حضرت مستح کا۔ حضرت مستح جو ہے یہ بھی شریک ہو گئے تھے منافقین کے بہکاوے میں آ کر کے، یہ بھی حضرت عائشہ پر الزام لگانے والوں میں شریک ہو گئے تھے۔ حضرت مستح جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ داروں میں سے آتے تھے، قریب کے رشتہ دار تو نہیں تھے، دور کے رشتہ دار تھے، دور کے عزیزوں میں سے تھے حضرت صدیق کے، اور غریب بھی تھے، ضرورت مند بھی تھے۔ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو مہاجر بھی تھے،
حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار بھی تھے اور غریب بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کا بہت خیال رکھتے تھے اس معنی کر کے کہ ان کو دیا کرتے تھے، ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے، ان کو پیسے وغیرہ دیا کرتے تھے، ان کی ضروریات کا لحاظ کرتے تھے، خیال کرتے تھے۔ جب یہ واقعہ ہوا ہے حضرت عائشہ کے ساتھ، جب یہ واقعہ ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اس واقعے میں شریک تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اب آئندہ اس کے ساتھ میں سلوک نہیں کروں گا، یعنی کسی بھی طرح کی مدد، کسی بھی طرح کا تعاون اور کسی بھی طرح کا معاملہ میں ان کے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ قسم کھا لی۔ اب ظاہر ہے کوئی بھی باپ ہوگا یہی کرتا، یہ ایک فطری چیز ہے، یہ ایک طبعی چیز ہے۔ اگرچہ انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے توبہ قبول کر لی، معاف کر دیا، ان کو سب کچھ ہو گیا، لیکن طبیعت کا تقاضا اور یہ فطرت کا حصہ ہے کہ ظاہر ہے کہ بیٹی کے ساتھ اگر اس طرح کا معاملہ ہوا ہو تو کوئی بھی باپ ہوگا وہ یہی سوچے گا، اسی طرح کی چیز سوچے گا۔ یہ طبیعت کا حصہ ہے، انسان کی طبیعت کا یہ حصہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یہ فیصلہ کر لیا، قسم کھا لی کہ اب ان کے ساتھ سارے سلوک بند، اب ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا، ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی حالت پر۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور یہ بتایا کہ جو لوگ فضل والے ہیں، یعنی جن کے مرتبے بلند ہیں، جن کے درجات بلند ہیں، ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق سب سے بلند مرتبے کے صحابی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ ہی کا نمبر آتا ہے، انبیاء کے بعد آپ ہی کا نمبر آتا ہے، سب سے بلند مرتبے کے صحابی تھے اور وسعت والے بھی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا کر رکھی تھی، ان کو بہت وسعت تھی ان کے پاس۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لا یاتلی اول الفضل منکم، کہ جو تم میں سے فضل والے ہیں، مرتبے والے ہیں اور کشادگی والے ہیں، جن کے پاس کشادگی ہے، ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ قسم کھائیں کہ وہ رشتہ داروں کو دے۔ مستہ جو تھے وہ رشتہ دار بھی تھے، قریب کے نہیں تھے، دور کے تھے۔ مسکینوں کے دے وہ مسکین بھی تھے، مہاجروں کے دے وہ مہاجر بھی تھے اللہ کے راستے میں۔ ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ روکیں، اس طرح کے حادثات کی بنیاد پر اور اس طرح کے معاملات کی بنیاد پر روکیں، ان کے لیے کسی بھی اعتبار سے یہ بات مناسب نہیں ہے۔ ان کے لیے مناسب کیا ہے؟ وَلْيَعْفُوا، معاف کر دیں، یہ سمجھ کر کے معاف کر دیں کہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، یہ سمجھ کر کے معاف کر دیں کہ نادان ہے، نادانی ہو گئی، یہ سمجھ کر کے معاف کر دیں کہ چھوٹے ہیں، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ وَلْيَعْفُوا، معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کر دیں، یعنی آنکھ بند کر لیں، جو ہو گیا چھوڑ دیں۔ اب اس کو پلٹ کر کے نہ سوچیں، نہ اس کے بارے میں غور کریں، نہ اس کے بارے میں کچھ کہیں، نہ اس کا تذکرہ کریں، درگزر کر دے، بالکل اپنے دل کے صفحے سے اس کو مٹا دیں، یہ سمجھ لے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ ان کا رویہ ہونا چاہیے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم لوگ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے کہا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ ظاہر ہے کہ ہر انسان غلطی کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ بھی اسی طریقے سے پلٹ پلٹ کر غلطیوں کی طرف دیکھتے رہے تو کسی انسان کی خیر نہیں ہوگی۔ اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے توبہ کر لی، بات ختم، توبہ کر لی، نامہ اعمال سے اس گناہ کو مٹا دیا گیا، اب دوبارہ اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ اللہ بھی اگر اسی طریقے سے پلٹ پلٹ کر کے دیکھتا رہے اور ہمیشہ یہ کہتا رہے کہ تم نے اس سے پہلے بھی کیا تھا، تم نے اس سے پہلے بھی کیا تھا، تو کوئی انسان نہیں بچے گا، سارے انسان ہلاک ہو جائیں گے، سارے انسان برباد ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر اللہ کا اخلاق یہ ہے کہ توبہ کر لی، معافی مانگ لیا، بات ختم، اب وہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ کیے ہی نہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ کیا نہیں۔ اللہ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ اس کو معاف کرے، تو معاف کرنے میں جو اللہ کا طریقہ ہے وہی طریقہ انسان بھی اختیار کرے۔ اور معاف کرنے میں اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو معاف کر دیا پھر وہ مٹ گیا، پھر پلٹ کر کے اس کو دیکھا نہیں، اس کی طرف پھر کبھی دھیان نہیں دیا کہ اس نے یہ بھی گناہ کیا تھا۔ حدیث کے اندر ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ اللہ کا اخلاق ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، گناہوں کو معاف کرنے میں یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جب بندے نے توبہ کر لی تو پھر ختم، بات ختم، وہیں پر ختم۔ پھر دوبارہ جب بندہ وہ گناہ کرے گا تو گویا کہ وہ پھر پہلی مرتبہ کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ جب دوبارہ بندہ گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ حوالہ دیں گے کہ اس سے پہلے تم نے توبہ کی تھی پھر تم بدماشی کر رہے ہو۔ 1000 مرتبہ آدمی گناہ کرے نہیں، گناہ ہو جائے، اور 1000 مرتبہ آدمی توبہ کرے، 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے، محو
وہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد جب اس سے وہ گناہ ہوگا تو اس کے پچھلے گناہ کا حوالہ نہیں دیا جائے گا اس کو کہ تم بدماشی کر رہے ہو، تم نے یہ کیا تھا، بلکہ وہ توبہ ہو گئی، وہ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو آدمی گناہ کر رہا ہے تو گویا کہ وہ نیا گناہ کر رہا ہے۔ معاف کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اخلاق معاف کرنے کے سلسلے میں یہ ہوتا ہے۔ تو انسان بھی جب معاف کرے تو اسی طریقے پر کرے، لیکن ظاہر ہے کہ انسان انسان ہے، اس کی طبیعت ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کا دل ہوتا ہے، اس کا دماغ ہوتا ہے، اور انسان اللہ اتنی بڑی طبیعت کہاں سے لائے گا؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے قلب میں پوری کائنات سمائی ہوئی ہے، اسی کے اشارے پر سب کچھ ہو رہا ہے، اتنی بڑی طبیعت انسان کہاں سے لائے گا؟ اس کو چیزیں تو یاد رہیں گی، انسان ہے، اس کو ساری چیزیں یاد رہیں گی، جو خاص طور سے وہ چیزیں جو ناپسند ہیں اس کو، وہ چیزیں بھی یاد رہیں، تو وہ کیا کرے؟ وہ چیزیں یاد رہیں گی، یاد رکھے، نہیں بھول پا رہا ہے تو یاد رکھے، لیکن اس کا خیال رکھے کہ وہ چیزیں جو اس کو یاد ہے ان کے تقاضوں کے مطابق عمل نہ کرے۔ فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا تھا، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کام اتنی مرتبہ کیا، ہماری طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، ہم اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں۔ یاد رکھے لیکن طبیعت کے تقاضے کے مطابق اس پر عمل نہ کرے، طبیعت پر جبر کر کے، دل پر جبر کر کے، دل کو مجبور کر کے عمل اس کے ساتھ وہی کرے جو اللہ کا عمل ہے۔ جی چاہ رہا ہے کہ موقع ہے بدلہ لے لے، جی چاہ رہا ہے کہ پورا پورا موقع ہے، اچھی طریقے سے سنا دے، خوب اچھی طرح سے کوس دے، اچھی طرح سے بتا دے کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، اب لو بھگتو، یہ سب کچھ کرنے کا جی چاہ رہا ہے، اس لیے کہ یاد ہے ساری باتیں، لیکن نہ کہے آدمی۔ طبیعت چاہ رہی ہے کہنے کی لیکن آدمی نہ کہے، آدمی یاد کرے کہ ایسے موقع پر اگر یہی معاملہ میرے ساتھ اور میرے اور اللہ کے درمیان ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ یہ سوچ لے آدمی کہ یہی معاملہ میرے اور اللہ کے درمیان ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوسنے بیٹھ جاتے یا کوسنے لگتے کہ تم ہی بدماشی کر رہے ہو، ہم نے تو معاف کیا تھا، 10 مرتبہ تم کو معاف کیا تھا، لیکن تم بدماشی کر رہے ہو، کہاں تک معاف کرتے رہیں؟ اگر اس طرح کی باتیں اللہ کی طرف سے آنے لگے تو کوئی انسان نہیں بچے گا، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ آدمی یہ سوچ کر کے اس کے ساتھ پھر وہی معاملہ کرے جو معاملہ وہ اپنے ساتھ اللہ سے توقع رکھتا ہے کرنے کی، اور آدمی اپنے ساتھ اللہ سے جو توقع رکھتا ہے وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں گے، معاف کریں گے، تو اسی لیے آدمی بھی معاف کر دے، ولیعف ختم کر دے، ولیصفح درگزر کر دے، بات ختم کرے، دل کے اندر ہے ٹھیک ہے، یاد ہے ٹھیک ہے، جی چاہ رہا ہے کہ بدلہ لے لیں ٹھیک ہے، جی چاہ رہا ہے، طبیعت تو بہت ساری چیزوں کی چاہتی ہے، انسان اگر اپنی طبیعت کے مطابق چلنے لگے تو وہ کبھی زندگی گزار ہی نہیں پائے گا۔ زندگی نام ہی ہے طبیعت کے خلاف کام کرنے کا، طبیعت کے خلاف لڑنے کا نام زندگی ہے۔ اگر طبیعت کے مطابق آدمی کی زندگی گزرنے لگے تو پھر وہ زندگی نہیں ہے، وہ تو ایک پانی کا دھارا ہے جو بہا چلا جا رہا ہے، یعنی پیچھے کا پانی آیا، اس نے آگے والے پانی کو ڈھکیل دیا، وہ خود بخود آگے بڑھ گیا۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے، زندگی طبیعت کے خلاف ہوتی ہے۔ جو آدمی جب اپنے نفس سے لڑتا ہے، اپنی خواہشات سے لڑتا ہے، تو یہ زندگی ہوتی ہے۔ جو چاہا وہ کیا، جیسے چاہا ویسے کیا، جو خواہش ہوئی وہ پوری ہو گئی، تو ظاہر ہے کہ یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو پانی کا دھارا ہے جو بہ رہا ہے، کہ پیچھے سے ایک خواہش نے دھکا دیا، آدمی آگے بڑھ گیا، پیچھے سے دوسرا ریلا آیا، اس نے دھکا دیا، پھر آدمی آگے بڑھ گیا، تو یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو بے مطلب کی زندگی ہے، بلا وجہ کی زندگی ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان جیسی توقع رکھتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ معاملہ کرے، ویسے ہی معاملہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی کرے۔ اب اس آیت کے اندر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی غلط معاملہ کیا ہے، غلط چیز کی ہے کسی نے کسی کے ساتھ، تو بلند ترین اخلاق یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، طاقت ہونے کے باوجود اس سے بدلہ نہ لیا جائے، یہ بلند ترین اخلاق ہے۔ اور اسی اخلاق کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو دی ہے اس آیت کے اندر۔ اس آیت کے اندر اگر آپ غور کریں
تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم لوگ جن کو جو دے رہے ہو دیتے رہو، قسم کھا کر کے روکو نہ، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے کہ تم قسم کھا کر کے روک لو، جو دے رہے ہو جس کو دیتے رہو۔ یہ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا۔ اب اگر آپ غور کریں اس کے اندر تو کئی چیزیں نظر آئیں۔ ایک تو یہ کہ کسی بھی آدمی پر کسی خاص فقیر کو کچھ دینا ضروری نہیں ہے، اس کو اللہ نے فرض نہیں کیا ہے۔ کسی بھی فقیر کی ذمہ داری کسی بھی مالدار کے اوپر اللہ نے نہیں رکھی ہے، اس کو فرض نہیں کیا ہے۔ یعنی اللہ نے نہیں کہا ہے کہ فلاں فقیر ہے تو اس کو فلاں مالدار ہر حال میں دے، اس کے لیے فرض ہے۔ ظاہر ہے اگر آدمی ایک فقیر کو نہیں دے رہا ہے تو وہ دوسرے ہزاروں دوسرے لوگ موجود ہیں جن کو دیا جا سکتا ہے، اور جن کو دے کر کے وہی ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ثواب میں کمی ہو جائے، وہی ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پر حضرت مستح کی مدد لازم نہیں تھی، اللہ نے لازم نہیں کی تھی کہ ان کی ہر حال میں مدد کرنا ہے تم کو۔ حضرت ابوبکر صدیق اگر مستح کو نہیں دیتے تو دوسروں کو دیتے، مستح کو دینے میں جتنا ثواب تھا اتنا ہی ثواب دوسروں کو دینے میں بھی ان کو ملتا، ان کے ثواب میں نہیں کوئی کمی آنے والی تھی، ان کا ثواب اپنی جگہ پر باقی رہتا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ جس بنیاد پر تم دینے سے رک رہے ہو، جس بنیاد پر تم ان کا تعاون روک رہے ہو، وہ بنیاد ذرا ٹھیک نہیں ہے۔ آدمی عام حالت میں عام حالت ہوتی نہیں دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہاں پر نہ دینے کا ایک خاص واقعہ ہو گیا تھا، اس لیے اللہ کی طرف سے تنبیہ آ گئی۔ یہ گویا کہ ایک طرح کا بدلہ ہو گیا تھا کہ اچھا تم نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی، ہمارے گھر والوں کا خیال نہیں کیا، تو اب ہم تمہارا خیال نہیں کریں گے۔ یہ ایک طرح کا وہ بدلہ ہو گیا تھا، یا ایک طرح کا انتقام ہو گیا تھا۔ انتقام وغیرہ تو نہیں کہہ سکتے، ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو اس سے زیادہ اختیار حاصل تھا، یہ تو اس کو انتقام نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی طبیعت میں ایک بات آئی، انہوں نے اپنی طبیعت کے مطابق کام کرنے کو سوچا، ان کی طبیعت آمادہ نہیں ہوئی کہ میری بیٹی کے ساتھ اس نے ایسا سلوک کیا ہے تو میں اب اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کروں، تو انہوں نے اپنی طبیعت کے مطابق اپنے اخلاق کو بنایا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، تم اپنی طبیعت کے مطابق اپنے اخلاق کو نہ بناؤ۔ اگر وہ نہیں دیتے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا، انہوں نے قسم کھا لی تھی، کوئی غلط نہیں کیا تھا، بالکل کوئی کچھ غلطی نہیں تھی، کوئی گناہ نہیں تھا اس میں۔ پیسہ ان کا ہے، اختیار ان کو، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے قسم کھا کے دے اور جس کو چاہے قسم کھا کر کے نہ دے، یہ سب کچھ ان کے اختیار میں ہے۔ لیکن حضرت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، بلند مرتبہ لوگوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، جو بلند درجے کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھالیں، بلکہ بلند مرتبے لوگوں کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق کے مطابق ڈھالیں، اپنی طبیعت کے مطابق نہ ڈالیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نہیں، اس قسم نہ کھاؤ، یہ مناسب نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے اخلاق کو اپنی طبیعت کے مطابق نہ ڈالو، اپنے اخلاق کو اللہ کے مطابق ڈالو۔ اور اللہ کا اخلاق یہ ہے کہ معافی مانگ لینے کے بعد، توبہ کر لینے کے بعد وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے، پھر اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ یاد نہیں رہتا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، نامہ اعمال سے اس کو مٹا دیا جاتا ہے، پھر نہ کبھی اس کا حوالہ آتا ہے نہ کبھی اس کا تذکرہ آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ اللہ کا اخلاق ہے معاف کرنے کے سلسلے میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے کہا گیا کہ یہ اخلاق اختیار کریے، اللہ والا جو اخلاق ہے وہ اخلاق اختیار۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت اہم بات ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے۔ اہم چیز اس معنی کر کے بھی ہے کہ ہمارے آس پاس، پڑوس، رشتہ داروں میں اور دوسروں میں بہت طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ کسی کی بدسلوکی کی شکایت ہم کو ہوتی ہے اور کسی کو ہم سے ہوتی ہے۔ انسان ہے، ایک دوسرے سے متعلق ہے، ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، تو شکایتوں کا پیدا ہونا لازمی ہے، ایک دوسرے سے شکایتیں ہوتی رہتی ہیں، پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ ایسے موقع پر انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو اپنا اخلاق کیسا رکھنا ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنی طبیعت کے مطابق رکھے، اور اگر چاہے تو اپنے اخلاق کو اللہ کے مطابق رکھے۔ اور اللہ کے مطابق اگر اپنے اخلاق کو رکھتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا، ہر طرح کے جھگڑوں میں سے فوراً نکل جائے گا۔ وہ کوئی بھی معاملہ ہوا، اس نے درگزر کا کام لیا، کسی نے بدسلوکی کی وہ خاموش رہا، بلکہ کسی نے بدسلوکی کی تو یہ اٹھ کر کے اس کے ساتھ حسن سلوک کر دیا، کسی نے گالی دی یہ خاموش رہا، اور
کسی نے گالی دی تو اس نے دعا دے دی اس کو. اب جب اس درجے کا اخلاق ہوگا یا جب اس طریقے کا معاملہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز زیادہ دنوں تک نہیں چلے گی. ایک آدمی مسلسل ستا رہا ہے اور اس کو ہم آرام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ کتنے دنوں تک بے حیائی کر کے ستائے گا. ایک دن خود ہی وہ صحیح ہو جائے گا, تھوڑے دنوں میں وہ صحیح ہو جائے گا, ایک ہفتہ نہیں لگے گا, وہ خود ہی صحیح ہو جائے گا. بس یہ ہے کہ آدمی ہمت کر کے یہ کام کر لے. تو ہوتا بہت مشکل ہے, بڑا مشکل, بہت مشکل کام ہوتا ہے یہ کہ بدسلوکی کے بعد بھی حسن سلوک کرنا, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اگر آدمی کر لے تو پھر پوری دنیا غلام ہو جاتی ہے. اس کی سب سے بہترین مثال جو آپ کو ملے گی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گی. ان کے ساتھ مکے میں کیسی کیسی بدسلوکیاں کی گئی, لیکن انہوں نے سب کے ساتھ حسن سلوک کیا. کسی کی بدسلوکی کا جواب بدسلوکی کے ذریعے نہیں دیا, سب کی بدسلوکی کا جواب حسن سلوک کے ذریعے دیا. ظاہر ہے کہ آج پوری دنیا ان کی غلام ہے. دنیا کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو ان کی غلامی میں اپنی عزت سمجھتا ہے. ظاہر ہے ہم لوگ اسی میں سے ہیں, ہم لوگ انہی میں سے ہیں کہ ان کی غلامی میں ہماری عزت ہے. ہماری سب سے بڑی عزت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم کو کہا جائے کہ ہم ان کے غلام. یہ ان کے اخلاق کی بلندی ہی تھی کہ اتنا بلند کیا ان کو, اتنا بلند کیا, اتنے بلند ہوئے, وہ اتنے بلند ہوئے کہ بات کے لوگ ان کی غلامی میں اپنی بلندی سمجھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس طرح کی چیزوں سے بھری ہوئی ہے. ہماری زندگی میں بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں, ہماری زندگی میں بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. ایسے موقعوں پر عام طور سے ہم اپنی طبیعت کے تقاضوں کی طرف بھاگ جاتے ہیں. انسان ہے, طبعی کمزوری یہ ہو جاتا ہے, اس وقت خیال نہیں آتا ہے. لیکن کوشش کرنا, بعد میں جب خیال آتا ہے, بعد میں جب خیال آتا ہے تب آدمی کو توبہ کر لینی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ اگر اس طرح کا معاملہ آئے گا تو پہلے ہی یاد کر کے اچھا معاملہ کریں گے. یہ بھی بہت مرتبہ آتا ہے کہ ہم نے اچھا سلوک کیا, ہم نے بہت اچھا معاملہ کیا یا ہم خاموش رہے, لیکن تب بھی وہ سامنے والا نہیں مان رہا ہے. ایسا کم ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں تو بھی وہ بدسلوکی ہی پر آمادہ رہے. اگر ایسا ہے تو ایک مرتبہ اپنے حسن سلوک کو بھی دیکھ لینا چاہیے, چیک کر لینا چاہیے کہ ہمارا جو حسن سلوک کے نام پر ہم جو کام کر رہے ہیں وہ واقعتاً حسن سلوک ہی تو ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ اور ہو جا رہا ہے. یہ بھی دیکھ لینا چاہیے, یہ بھی چیک کر لینا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی, حضرت ابوبکر صدیق کو یہ ہدایت دی اور یہ کہا کہ بلند مرتبہ لوگوں کا کام یہ ہے کہ ولیعفو, کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں. یہ بلند مرتبہ لوگوں کا کام ہے. ظاہر ہے کہ اگر ہمارے اندر معاف کرنے کی اور درگزر کرنے کی قوت پیدا ہو گئی تھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اولو الفضل میں سے ہیں. اولو الفضل کی جو نشانی اللہ نے بتائی ہے, اور اولو الفضل سے مراد یہاں پر اللہ کے نزدیک جو مرتبے والے ہیں, دنیا والوں کے نزدیک نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک جو مرتبے والے ہیں, ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں. طاقت ہونے کے باوجود وہ معاف کر دیتے ہیں. ان کی طبیعت چاہتی ہے کہ اب اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا جائے گا, تب بھی وہ معاف کر دیتے ہیں. دو چیز ہے اس آیت میں, اگر غور کرے تو دو چیز آپ کو نظر آئے گی. انسان کا جو رویہ ہوتا ہے یا انسان کا اخلاق جو ہوتا ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ بدسلوکی کے مقابلے میں بدسلوکی کی جائے, اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے. دوسرا یہ کہ بدسلوکی کے مقابلے میں خاموش رہا جائے, یہ ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ کہ بدسلوکی کے مقابلے میں حسن سلوک کیا جائے, یہ سب سے بہتر بات ہے. قرآن نے جو یہاں پر حکم دیا ہے وہ بدسلوکی کے مقابلے میں حسن سلوک کا حکم دیا ہے. بدسلوکی کے مقابلے میں حضرت ابوبکر نے خاموشی کا رویہ اختیار کرنا چاہا, خاموشی کا رویہ حضرت ابوبکر نے اختیار کرنا چاہا کہ اس نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی ہے, اب ہم خاموش ہو جاتے ہیں, اس کو کچھ نہیں دیں گے. یعنی نہ اس کا تعاون کریں گے نہ اس کا نقصان کریں گے, کچھ بھی نہیں کریں گے, ہم خاموش ہو جاتے ہیں اس کے تعلق سے. یہ رویہ انہوں نے اختیار کرنا چاہا حضرت ابوبکر صدیق نے, لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. مرتبے والوں کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. مرتبے والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ بدسلوکی کیا انہوں نے, ختم کرو, حسن سلوک کرو. جو دے رہے تھے دو, جو معاملہ کر رہے تھے وہ معاملہ کرو, بند مت کرو. یہ اولو الفضل کا مرتبہ ہوتا ہے. اس درجے کی قوت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے, اس درجے کی طاقت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے, تو پھر یہ جان لیجئے کہ اولو الفضل میں شمار ہے. اور اولو الفضل میں اگر شمار ہو گیا تو پھر زندگی کامیاب ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اولو الفضل میں شمار ہونے کے لیے اپنی طبیعت, اپنا نفس, سب کچھ
सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा, सब कुछ ज़बह करना पड़ेगा, तब आदमी इस दर्जे पर पहुंचेगा। वरना आदमी की तबीयत कहाँ जल्दी आमादा होती है कि जिसने बदसलूकी कर दी है, जिसने गाली दे दी है उसको दुआ करें, इस पर कहाँ तबीयत आमादा का होती है। लेकिन जाहिर है कि जब इतना बड़ा मुजाहिदा आदमी करेगा, अपनी तबीयत के खिलाफ जब जाएगा, तो फिर वो उलुल फजल होगा। आगे फरमाया कि अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम लोग नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको माफ कर दे? यानी ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। जाहिर है कि हर इंसान चाहता है कि अल्लाह उसको माफ करे, हर इंसान की ख्वाहिश है कि अल्लाह उसको माफ करे। और हर इंसान अल्लाह का गुनहगार है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अल्लाह का गुनहगार ना हो। हर इंसान अल्लाह का गुनहगार है और हर इंसान चाहता है कि अल्लाह उसको माफ करे। तो जाहिर है कि सिर्फ एक तरफ से तो बात नहीं बनेगी कि हम चाहें कि हमको अल्लाह माफ कर दे। हम अल्लाह के मुजरिम हैं और हम चाहते हैं कि अल्लाह हमको हमारे साथ दरगुजर का मामला करे, और जो हमारा मुजरिम हो हम उसको माफी न करें, हम उससे पूरा पूरा बदला लें, हम उसके साथ सब कुछ करें, और फिर ये चाहें कि जो आगे वाला है वो हमको माफ कर दे। तो जाहिर है कि एक तरफ से तो, एक हाथ से तो ताली नहीं बजेगी। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें माफ कर दे, तो फिर हम अपने मुजरिमों को भी माफ करना शुरू कर दें। अल्लाह का अखलाक जो है वो माफ करने वाला है, अल्लाह का अखलाक जो है माफ करने वाला है, लिहाजा हमारा अखलाक भी माफ करने वाला होना चाहिए, तो हम भी माफ करने वाले बने। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब आयत के इस टुकड़े को सुना था, अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, जब इस टुकड़े को सुना तो उन्होंने कहा कि यकीनन मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। इन्नी उहिब्बु अन यगफिर अल्लाहु ली, कि मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे माफ कर। तो जाहिर है कि उन्होंने जब ये चाहा कि अल्लाह उनको माफ कर दे, तो फिर उन्होंने देना शुरू कर दिया, मिस्ता को देना शुरू कर दिया, अपनी कसम तोड़ दी, कसम तोड़ दी, जो कफारा वगैरह देना था दिया, और फिर उसके बाद मिस्ता के साथ फिर वही हुस्न सुलूक शुरू कर दिया। तो ये तज़किये की कितनी बड़ी बात है, तबीयत की पाकीज़गी की कितनी बड़ी बात है। ऊपर हमने पढ़ा कि मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, कि अगर अल्लाह न चाहता तो किसी का कभी भी तज़किया नहीं होता। जाहिर है कि अल्लाह ने इस आयत के अंदर जो नुक्ता अखलाकी एतबार से जो चीजें बयान की हैं, आदमी अगर अखलाक की उन बुलंदियों पर पहुंच जाए तो दुनिया वगैरह उसके सामने खत्म हो जाती हैं। दुनिया और दुनिया के मामलात और दुनिया के लोग उसके सामने हेच दर हेच हो जाते हैं, फिर उसकी निगाह सिर्फ अल्लाह पर रहती। तो इस दर्जे की यानी तज़किया ये है कि आदमी इस तरीके का तज़किया हासिल करे, कुरान के जरिए आदमी इस दर्जे का तज़किया हासिल करे। और ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग कुरान समझते हैं, जो लोग कुरान पढ़ते हैं, जो लोग कुरान समझते हैं, वही इस दर्जे के तज़किये की कीमत और वही इस दर्जे की तज़किये की अहमियत को समझ सकते हैं कि आदमी की तबीयत इतनी बुलंद होनी चाहिए, इतनी बुलंद होनी चाहिए, इतनी बुलंद होनी चाहिए कि किसी का जुर्म उस बुलंदी तक पहुंच ही ना सके। जैसे अल्लाह की तबीयत इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है कि हमारे गुनाह उसकी तबीयत की बुलंदी तक पहुंच ही नहीं सकते। पूरी दुनिया मिल करके गुनाह करती है लेकिन तब भी अल्लाह को गुस्सा नहीं आता। जाहिर है ये तबीयत की बुलंदी की बात है। ऐसे ही हमारी भी तबीयत इतनी बुलंद होनी चाहिए कि हमारे जो मातहत हैं, हमारे नीचे जो रहने वाले हैं, सब मिल करके अगर गुनाह करें तब भी हमको गुस्सा ना आए। उन पर इंतजामी चीजों को लेकर के गुस्सा आए तो ठीक है, यानी कहीं पर कोई नुकसान हो जा रहा है या तो ठीक है, लेकिन अपनी जात के लिए उनके ऊपर गुस्सा ना आए। इसलिए गुस्सा ना आए कि हमने कहा था इसने नहीं किया, इसलिए गुस्सा ना आए। अपनी अना को लेकर के गुस्सा ना आए। बाकी ये है कि बदनवानी या बद इंतजामी की वजह से किसी का नुकसान हो रहा है तो उसकी वजह से गुस्सा आना भी चाहिए, लेकिन अपनी अना अपनी जात के लिए गुस्सा ना आए। ये कि हमने कहा था और इसने नहीं किया, या एक लफ्ज आम तौर से बोला जाता है कि मैंने कहा था तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, ये लफ्ज जबान से हट जाए। मैंने कहा था कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है, मैंने कहा था नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं किया अब कर लेना, अच्छा फिर नहीं किए तो फिर अब कर लेना। मैं कोई चीज नहीं है, मैं कोई चीज नहीं है, इसका वजूद ही खत्म कर दे आदमी दुनिया से, इसका वजूद ही खत्म कर दे आदमी अपनी तबीयत से कि मैं कुछ भी नहीं। ये तबीयत की बुलंदी की बात हो कि आदमी अपने लिए गुस्सा न करे, तबीयत इतनी बुलंद हो जाए, इतनी बुलंद हो जाए कि किसी का जुर्म उस बुलंदी तक पहुंच ही ना पाए। ये कुरान सिखाता है, ये कुरान बताता है कि तज़किया ऐसा होना चाहिए कि तबीयत इतनी बुलंद हो कि किसी का जुर्म पहुंच ही ना सके वहां तक, किसी का जुर्म पहुंच करके तबीयत को ठेस न पहुंचा सके, तबीयत को ठोकर न मार सके किसी के जुर्म वहां तक पहुंच करके।
طبیعت اتنی بلند ہونی چاہیے، اور اسی کی تعلیم دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، یقیناً وہ لوگ جو پاک دامن، بے خبر پاک دامن مومن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، لوئنوا فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے دنیا میں اور آخرت میں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ کسی پاک دامن عورت پر بے خبر، غافلات کے معنی بے خبر، یعنی ایسی عورت جو بھولی بھالی ہے، جن کو ان چیزوں کی خبر ہی نہیں ہے، جو جانتی ہی نہیں ان چیزوں کو، جو بالکل بھولی بھالی سیدھی سادی عورتیں، ان کے اوپر اگر کوئی شخص الزام لگاتا ہے تو یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کے اوپر لعنت ہے اور آخرت میں بھی اس کے اوپر لعنت۔ دنیا میں اگر وہ ثابت نہیں کر سکا تو کوڑے مارے جائیں گے، اور آخرت میں اللہ کے دربار سے اس کو بھگا دیا جائے گا کہ اس نے ایک سیدھے سادی عورت پر، ایک سیدھی اور سچی عورت پر اس نے الزام لگایا، کہ جس کے ذہن میں ان چیزوں کا خیال بھی نہیں آتا۔ غافلات کے معنی بے خبر، بے خبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان چیزوں کو جانتی نہیں، جس کے ذہن میں ان چیزوں کا خیال بھی نہیں آتا، اس طرح کی باتیں جس کے دماغ میں آتی ہی نہیں، اس پر اگر الزام لگایا تو پھر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا سب سے پہلا مصداق حضرت عائشہ صدیقہ ہے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ انہی محسنات غافلات مومنات میں سے ہیں، کہ جن کے ذہن میں، جن کے حاشیے خیال میں بھی اس طرح کی چیزیں نہیں آ سکتی۔ جن لوگوں نے الزام لگایا ان کے اوپر، ان کے لیے لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ لیکن جن لوگوں نے توبہ کر لی، جن مسلمانوں نے توبہ کر لی، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان کا معاملہ ختم ہو گیا وہیں پر۔ اور جن لوگوں نے توبہ نہیں کی، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ لعنت ہے۔ یعنی منافقین میں سے بہتوں نے توبہ نہیں کی تھی، قرآن کی آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی وہ اسی طرح کی باتیں کہتے رہے، وہ اسی طرح کے معاملات جو ہیں وہ کرتے رہے قرآن کریم کی آیتوں کے آنے کے بعد بھی۔ ظاہر ہے کہ ان کے لیے دنیا میں لعنت ہے اور آخرت میں لعنت ہے۔ اور اس زمانے میں بھی اگر کوئی شخص حضرت عائشہ پر اس طرح کے الزام لگاتا ہے، یا حضرت عائشہ پر اس طرح کے لگائے گئے الزام پر یقین رکھتا ہے، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، افک مبین، بالکل واضح جھوٹ ہے۔ اگر کوئی شخص ان الزامات پر یقین کرتا ہے تو اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں، تو پھر وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے اور وہ مومن نہیں ہے۔ اور اس زمانے میں جن لوگوں نے اس طرح کے الزامات لگائے تھے، قرآن کی آیت کے آنے کے بعد جن لوگوں نے توبہ کر لی، ان کی بات ختم ہو گئی۔ جیسے مسلمانوں نے، حضرت حسان نے توبہ کر لی تھی، حضرت مستہ نے توبہ کر لی تھی، حمنہ جو تھی انہوں نے توبہ کر لی تھی، تو جنہوں نے توبہ کر لی اللہ نے معاف کر دیا، ان کی توبہ کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ ہاں، اب یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو بھی نہیں کچھ کہا جا سکتا۔ اب اس وقت بیٹھ کر کے ہم ان کے بارے میں کوئی تبصرہ کریں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ بس ایک واقعہ ہے، اس واقعے کے یہ کردار تھے، تو ان کے کردار کو صرف بتانے تک کی گنجائش ہے۔ باقی یہ کہ تبصرہ کریں یا طنزیہ انداز میں ان کا نام لیں یا ان کے اوپر طنز کریں یا ان کے اوپر کچھ کریں، یہ سرے سے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پکے مومن تھے، سچے مومن تھے، ہم سے زیادہ مومن تھے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت مستہ اور حضرت حسان یہ دونوں غزوہ بدر میں شریک تھے، اور بدر میں شریک ہونے والوں کی فضیلت بہت ہے، اور یہ دونوں حضرات بدر میں شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ کے سامنے جب حضرت حسان کا نام لیتا کوئی شخص، یعنی طنزیہ انداز میں نام لیتا یا کسی اور انداز میں، اس لیے کہ حضرت عائشہ کو اچھا لگے گا، وہ خوش ہوں گے، اس لیے کہ وہ شریک تھے ان پر الزام لگانے میں، تو حضرت عائشہ بہت سختی کے ساتھ منع کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ نہیں، وہ اصحاب بدر میں سے ہیں، ان کا مرتبہ ہے، ان کے لیے اس طرح کی باتیں کہنا مناسب نہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ تو صحابہ کرام کو منع کیا کرتی تھی، ہم لوگ کس درجے میں ہیں؟ اس لیے ان کے سلسلے میں بدگمانی کا خیال اور شائبہ بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ صحابی رسول ہے، یہ اہل بدر ہیں، یہ اصحاب بدر ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، ہو گئی غلطی، اس غلطی کے جتنے بھی معاملات تھے وہ اللہ کے ساتھ تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، ان لوگوں نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، حضرت عائشہ نے معاف کر دیا، ان کے والد نے معاف کر دیا۔ اب ہمارے لیے کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے بدگمانی رکھیں اپنے دل۔ اگر ہمارے دل میں بدگمانی آتی ہے تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ معافی مانگیں اللہ سے۔ اگر ان کے بارے میں کسی طرح کا برا
برا خیال آتا ہے ہمارے ذہن میں تو ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، اس لیے کہ ان کا ایمان ہمارے ایمان سے بہت بلند ہے، ان کے ایمان اور ہمارے ایمان میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، ان کی خدمت اور ہماری خدمت میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ حضرت حسان نے اللہ کے رسول کے لیے کفار کے مقابلے میں جو ایک شعر کہا ہے، اس شعر کی قیمت جو ہے اس وقت کے سارے مسلمانوں کا ایمان جو ہے اس شیر کی قیمت نہیں بن پائے گا، صرف ان کے ایک شیر کی قیمت نہیں بن پائے گا۔ ظاہر ہے کہ ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، اس لیے اگر کسی کے ذہن میں، یعنی یہ پورا واقعہ ہوا ہے، پورا واقعہ آیا ہے تفصیل سے، تو ممکن ہے الگ الگ طرح کی طبیعتیں ہوتی ہیں، ممکن ہے کسی کے ذہن میں ان کے سلسلے میں کوئی بدگمانی آتی ہو یا کسی کے ذہن میں کوئی بات آتی ہو، نہیں آنی چاہیے، اور اگر آ گئی ہے تو توبہ کرے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ کے حضور توبہ کرے، اور عزم کرے کہ آئندہ ان کے بارے میں کوئی اس طرح کا خیال نہیں آئے گا۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی، اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، جو صاحب معاملہ تھے سب نے معاف کر دیا، اس لیے اب ہم کو بدگمانی کرنے کی سرے سے کوئی اجازت نہیں، کوئی حق نہیں ہے ہم کو بدگمانی کر، تو یہ کہ لہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی جنہوں نے پاک دامن عورتوں پر الزام لگایا ان کے اوپر بڑا عذاب ہے، خطرناک عذاب ہے ان کے اوپر، دنیا میں بھی یعنی 80 کوڑے مارے جائیں گے اگر ثابت نہیں کر سکے، اور آخرت میں ان کو بھگا دیا جائے گا، یعنی انہوں نے توبہ نہیں کی، تو توبہ کر لی تو بات ختم ہو جائے گی، اگر توبہ نہیں کی تو آخرت میں اللہ کے دربار سے ان کو بھگا دیا جائے گا اس الزام کے پاداش میں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہے کہ آدمی پاک دامنی جو ہے یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے، اس لیے نہ اپنی پاک دامنی سے سمجھوتا کرنا چاہیے اور نہ کسی کی پاک دامنی پر انگلی اٹھانی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہے، معمولی معمولی باتیں ہوتی ہیں، صرف سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر آدمی چیخ کر چلا کر کہہ دیتا ہے کسی کے بارے میں، اس کو معلوم نہیں ہے، حقیقت حال کا علم نہیں ہے، تب بھی آدمی چیخ چلا کر کے کسی کی پاک دامنی کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے، تھوڑے دیر کے غصے کی وجہ سے، تھوڑے دیر کے جذبات کی وجہ سے۔ حالانکہ سوچنا چاہیے کہ وہ 1 منٹ کے لیے زبان ہلائے گا اور سامنے والے کی 40 سال کی محنت ختم ہو جائے گی، یعنی 40 سال اپنی عزت کی حفاظت کی اس نے 1 منٹ زبان کھولا اور اس کی 40 سال کی محنت پر پانی پھیر دیا، تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت خطرناک بات ہوتی ہے، اس لیے آدمی کو ان چیزوں پر بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ اور پھر اوپر والی جو آیت ہے وَلَا تلی اُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ، یہ ہماری زندگی کا بہت، یعنی ایسی چیز ہے کہ تقریباً ہر ہفتے ہی پیش آنے والی چیز ہے، ہر ہفتے ہر مہینے اس طرح کے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم کو پیش آتے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں جو چیزیں ذکر کی گئی ہے یا اس آیت کے بارے میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کو خاص طور سے یاد رکھ، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ ہم کو اللہ والا اخلاق اختیار کرنا ہے، اپنی طبیعت والا اخلاق اختیار نہیں کرنا ہے۔ اگر یہ چیز یاد ہو گئی، لوگ اپنی زندگیوں میں اگر ان چیزوں کو لے آئیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، سارے فساد ختم ہو جائیں گے، ساری بے ایمانیاں ختم ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کہ دنیا جو ہے اتنے امن و سکون کے ساتھ چل رہی ہے، روز سورج نکلتا ہے، روز سورج ڈوبتا ہے، وقت پر چاند نکلتا ہے، وقت پر ڈوبتا ہے، روٹین کے مطابق ہماری زندگی چلتی ہے، بالکل امن ہے، سکون ہے، چین ہے، اچھی طرح سے زندگی چل رہی ہے، یعنی حادثات کبھی کبھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی بڑی چیزیں ہوتے ہیں، ورنہ معمول کی زندگی تو چلتی ہی رہتی ہے، اس میں کوئی بڑی تبدیلی عام طور سے نہیں آتی ہے، تبدیلیاں جو آتی ہے تو 100 سال، 1,000 100 سال میں 1 2 مرتبہ تبدیلی آتی ہے، کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی ہے، سب کچھ نارمل چلتا ہے۔ یہ کیوں چلتا ہے؟ یہ اسی لیے کہ اللہ کا اخلاق جو ہے وہ بہت بلند ہے، یہ اسی لیے ہم جیسا اخلاق اگر اللہ تعالیٰ اختیار کر لیں تو روز فساد مچا رہے گا دنیا میں، اس لیے کہ ہمارا اخلاق یہ ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، ہمارا اخلاق یہ ہے کہ ہم بدلہ اگر نہیں لیں گے تو کم سے کم تن کر کے بیٹھ جائیں گے، کوئی بات نہیں کہیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اخلاق اگر اللہ تعالیٰ بھی اگر اختیار کر لے تو آئے دن وہ جھگڑا پڑی رہے گی دنیا میں، اچھا فلاں نے یہ بڑی والی نافرمانی کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ابھی ابھی بدلہ لیتے ہیں، اس کا پتہ چلا کہ اس کی عمارت گر گئی، اس کی بلڈنگ گر گئی، وہ شہر تباہ ہو گیا، فلاں نے یہ کام کیا، وہ شہر تباہ ہو گیا، لیکن اللہ کا اخلاق چونکہ بہت بلند ہے، اس لیے سارے جرموں کے ساتھ، ساری بدسلوکیوں کے ساتھ، ہم کتنی بدسلوکی اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، خود ہی سوچ لیں، دن بھر کے اپنے اعمال دیکھ لیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ساتھ کتنی بدسلوکی کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ایسے کرو، نہیں کرتے، انہوں نے بتایا ایسے کرو، نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی چل رہی ہے۔ یہ اللہ کا اخلاق ہے، بلند اخلاق ہے کہ ہمارا جرم ان کے اخلاق تک پہنچتا ہی نہیں، اس لیے ہماری زندگی چل رہی ہے۔ اگر یہی اخلاق
इंसान भी अख्तियार कर ले, तो जैसे दुनिया चल रही है अमन सुकून के साथ, कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ रही है, यही अखलाक अगर इंसान भी इख्तियार कर ले तो हमारी जो छोटी मोटी जिंदगी है वो भी इसी तरीके से अमन सुकून के साथ चलेगी। कोई झगड़ा नहीं रहेगा, कोई मामला नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, बस शर्त यह है कि वो वाला अखलाक इख्तियार किया जाए। ठीक है, ये तज़किये की बात थी, अहम बात थी, इसीलिए बहुत फैला करके और बहुत तफसील के साथ जिक्र करता, और सिर्फ आज दो ही आयत हो सकी, ऐसे ही धीरे धीरे चलते रहेंगे इंशाल्लाह, दो दो आयत तीन तीन आयत करके। बात अहम होती है इसलिए तफसील से कह देते हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को भारी भी नहीं पड़ता होगा ये कि कोई बात बहुत तफसील के साथ फैला के कही जाए। चलते रहेंगे इंशाल्लाह, पूरी पूरी कर लेंगे सूरह नूर को कभी ना कभी। बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।